الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أما بعد محترم سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بہنوں، آج ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں قرآن اور سنت کی سخت ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہر آن اللہ کے احکام پر چلنے کی ضرورت ہے۔ دشمن ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم نے ابھی اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو مت بھلا دینا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو بھول گئے، اور تم فاسق نہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی سے بچو، انتشار سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ہمیں ایک ہو کر رہنے کی بتائی تھیں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہیں تھیں، اور اپنے آپ پر غور فکر کرنے کا حکم فرمایا تھا، ہم نے ہر جگہ اس کی حکم عدولی کی ہے، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو جو وسائل عنایت فرمائے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں بنایا ہے، اس کے باوجود ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہمارے وسائل ہمیں کام نہیں آ رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ آپس کا بگاڑ، آپس میں انتشار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ ابتدا میں آپ نے وہ حدیث سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، چمٹے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو، کسی حالت میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جو کہ ہمارا دستور عمل ہے، ہمارا دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وفی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے دونوں کو پس پش ڈال دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو ہمارے پیچھے لگا دیا، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہماری منزل آخرت ہونی چاہیے تھی، دنیا ہمارے پیچھے ہونی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی، نصیحت تھی، وصیت تھی، لیکن ہم نے یو ٹرن مار لیا۔ ہم دنیا کو اپنے سامنے ہم نے رکھا اور آخرت کو پس پش ڈال دیا، جس کا آج انجام ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہم دنیا کے رہے، نہ ہم آخرت کے رہے، نہ گدھا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ انتشار تو اتنا ہو گیا ہے، دین کے نام سے انتشار ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک سانحہ ہے۔ آج مسلکوں کے چکر میں، تنظیموں کے چکر میں، جماعتوں کے چکر میں ساری امت پس رہی ہے۔ اس کا براہ راست فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں۔ اتنے برے حالات ہم پر آنے کے باوجود ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دراصل یہ بھی جان لیں کہ ہم تیار نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیک توفیق بھی چھین لی ہے۔ نیک توفیق ہوتی تو ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ جب ہمیں مصیبتیں آتی ہیں تو کم سے کم ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو چمکانے، اپنے مسلکوں کو جو ہے جنتی قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری تنظیموں، دوسری جماعتوں، دوسرے مسلک کو ہم کافر گرداننے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک مسلک دوسرے مسلک کی تکفیر کرتا ہے اور ہر مسلک اس طرح سے کرنے لگیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس میں فرقہ ناجیہ کون ہے؟ کون سا مسلک، کون سی جماعت جنت میں جانے والی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں
72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گی۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس میں سے کوئی بھی جنت میں جانے کی حقدار معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر گروہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے گروہ کو جہنمی سمجھتا ہے۔ تو آخر بتائیے کہ کون جنت میں جائے گا؟ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے کہ سارے کے سارے ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہمارے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، درد نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کافروں پر بھاری ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنی رحم دلی، خیر خواہی، نرمی، محبت، پیار ہم غیروں کے ساتھ جتاتے ہیں، اور ہم آپس میں مسلمان یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کافر گرداننے میں لگے ہوئے ہیں، منافق گرداننے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جبکہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے عین مطابق چل رہے ہیں۔ کیا قرآن اور سنت یہی ہمیں سکھاتا ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر عفو و درگزر کا کوئی مقام نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں دیکھیں کہ جانے انجانے میں ہم سے کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو پسے کش ڈال دیا ہے۔ ہمیں دوبارہ اپنا جائزہ لے کر قرآن اور سنت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک کو دشمن بنا لیں، ہم ہر ایک سے گلے لگائیں، پیار سے پیش آئیں، اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو اپنے قریب کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں، محبت کا مظاہرہ کریں۔ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم ایک ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہم ایک ہوں، آخرت کے ایمان کی بنیاد پر ہم ایک ہوں۔ جبکہ ہم سب کے سب جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں کسی جماعت کا نام لینا نہیں چاہتا، کسی مسلک کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن سوچیں کہ جب ہم سب کے سب قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس بنیاد پر ہم یہ کیوں نہیں ہوتے؟ جزوی اختلافات تو وہ قیامت تک رہیں گے، ان کو اپنے اس اختلاف میں لائے بغیر کم سے کم ہی اس بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم متحد ہوں، ہمارا معاملہ ہم آپس میں نپٹائیں، غیروں کے لیے ایک موقع فراہم نہ کریں ہم۔ یہ میری ایک خاص درخواست ہے آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد نہ ہو جائے، اور دنیا برباد ہو جائے اس کی کوئی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی مدت کسی نہ کسی طریقے سے
وہ ختم کرنے ہی والا ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، لیکن آخرت جہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا، معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یا جنت۔ جنت کے حصول کے لیے ہمیں پوری دل کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تب کہیں اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش برسائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا، درگزر فرمائے گا، برکتیں ڈالے گا، متحد کرے گا، دشمن کو کمزور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک ہو کر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔